اللهم رب زدني علما نافعا. محترم و معزز قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ کا بے حد فضل کرم احسان ہے کہ وہ رب کریم، آسمانوں اور زمینوں کا رب، خالق کریم، رازق اور مالک، نعمتوں کو دینے والا اور احسانوں کو نہ جتلانے والا وہ رب کریم بار بار ہم گنہگاروں کو اپنے پاک گھر کے اندر ہمارے گناہوں کے باوجود آنے کی توفیق عنایت فرماتا ہے، اور بار بار توبے کی توفیق اور توبے کے لیے اپنے سامنے جھکنے اور جنت کو پانے کے لیے اللہ رب العزت مواقع کو عنایت فرماتا ہے. چونکہ آج ایک طرف سے یوم العرفہ بھی ہے، دوسری طرف سے یوم الجمعہ بھی ہے. گویا کہ عرفے کا دن اپنی جگہ مقدس تھا ہی، لیکن جمعے کے دن آنا اور جمعے کی برکت کا پانا یہ اور بھی دن ہمارے لیے مقدس بن گیا. احادیث مبارکہ کے اندر یوم العرفہ کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہوئی ہیں. قرآن مجید کے اندر سابقہ جمعے کے اندر 2 آیتوں کا تذکرہ کیا تھا، والفجر ولیال عشر، اس میں خصوصاً 10 دنوں کا ذکر تھا. لیکن سورۃ البروج کے اندر وشاہد و مشہود بھی آیا ہوا ہے، اور اس کا ذکر یوم العرفہ کے تحت آیا ہوا ہے. آج کے دن کے روزے کی فضیلت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک اور مقدس زبان سے ارشاد فرمایا، جو شخص عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے 1 گناہ، 1 سال کے گناہ اور آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہ، یعنی کل ملا کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے یہ 1 دن کا روزہ کفارہ بن جاتا ہے. اور صبح ایک ایسا ایمان والوں کا، ایک ایسا مسلمانوں کا تہوار جسے عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ہم اس دن اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنے پسندیدہ مال میں سے اللہ کے سامنے قربانی کرتے ہیں. یہ قربانی کیا ہے؟ یہ سنت ابراہیمی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے قربانی فرمائی، اور ہم گنہگاروں کی طرف سے بھی پہلے ہی قربانی کر چکے ہیں. اور ایمان والوں کے لیے حکم ہے، ان کے لیے یہ شریعت مطہرہ نے کہا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو اتنی وسعت دی ہے کہ آپ پر قربانی واجب ہو، تو اس میں سے بھی ایک حصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر لیا کریں، تاکہ امتی ہونے کا حق ادا ہو سکے. اور یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. اس سے پہلے کہ قربانی کو تفصیل سے بیان کیا جائے، قربانی کے پس منظر کو تفصیل سے بیان کیا جائے، اس سے پہلے ہم اس شخصیت کا تعارف کروانا چاہیں گے جن کی یادگار کے طور پر ہم قربانی کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ نے اپنے خلیل ہونے کا لقب حاصل دیا، جن کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا، اور ان کے فرزند ارجمند، ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب دیا. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کریم نے اعلان فرمایا،
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے خلیل ابراہیم کو بہت ساری آزمائشوں کے ذریعے، بہت سارے کلمات کے ذریعے سے نوازا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ قرآن اعلان فرماتا ہے جہاں جہاں پر بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے آزمائش لی، جہاں بھی ان سے امتحان کا مطالبہ کیا، فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ہر امتحان کو پاس کر دیا۔ اور ہمارا سسٹم دنیا کا یہ ہے کہ جب کوئی انسان کوئی عہدہ کسی قسم کے عہدے پر آ جاتا ہے اور کسی قسم کی ڈگری حاصل کرتا ہے تو اسے سرٹیفکیٹ سے نوازا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے مقدس، سب سے بڑی سرٹیفکیٹ سے نوازا، اور وہ سرٹیفکیٹ کیا تھی؟ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، وابعث فیہم رسولا، ایک رسول کو ہم میں سے مبعوث کیجئے، فیہم رسولا من انفسہم، لوگوں میں سے، ہم ہی میں سے کیجئے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ پیغمبر کو بھیجئے جو لوگوں کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، جو لوگوں کو شرک اور بت پرستی سے پاک کرے اور اللہ کی توحید پر اور اللہ کے کلمے پر، لا الہ الا اللہ پر لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا نوازا، اتنا ان کے درجات کو بلند کیا، اتنا ان کے رتبے کو بلند کیا کہ دنیا کا کسی بھی کوئی مذہب کا انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ٹھکراتا۔ ہماری شریعت کے اندر ابراہیم کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور باقی مذاہب کے اندر سے کچھ لوگ ابراہم کے نام سے پکارتے ہیں، اور غیر مذہبوں کے نزدیک ان کے الگ الگ نام ہیں۔ گویا کہ ہر مذہب کے نزدیک ان کو الگ الگ نام سے پکارا جاتا ہے، اور ہر مذہب کے نزدیک یہ پیغمبر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام معتبر اور مقدس ہیں، گویا ان کا منکر کوئی پایا نہیں جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک عراق کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی پہلی بیوی کا نام حضرت سارہ تھا، اور ان کے ایک بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام جن کو نبوت سے بھی سرفراز کیا گیا، ان کے بھتیجے تھے۔ اللہ نے سب سے پہلے امتحان میں سب سے پہلا جو ان سے بڑا امتحان لیا، وہ امتحان یہ تھا کہ جس بستی کے اندر، جس قوم کے اندر حضرت ابراہیم پیدا ہوتے ہیں، وہ پوری کی پوری قوم ظالم تھی، وہ پوری کی پوری قوم بت پرستی کے اندر مبتلا تھی، اور یہی نہیں، قوم ہی نہیں، بستی ہی نہیں، بلکہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کو آزر کے نام سے پکارا جاتا، جس کا نام قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ جن کا نام آزر تھا، یہ صرف بت پرستی نہیں کرتا بلکہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتا، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتا تھا، اور شام میں جا کر لوگوں کے سامنے فروخت کرتا، اور فروخت کرنے کے بعد خود ہی پھر اپنے ہاتھوں سے گھڑ کے انہی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے توحید کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے، تبلیغ کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے توحید کا درس اپنے گھر سے دیا، سب سے پہلے اللہ کی توحید کا درس، اللہ کی رسالت کا درس اپنے باپ کو دیا، پھر جا کر قوم کے سامنے پیش کیا۔ قرآن کریم اس کا نقشہ کھینچتا ہے، سورہ مریم کے اندر اس کا ذکر آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے پیارے ابا جان، ذرا سوچو، غور اور فکر کرو کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو، جس بت کو تم اپنا مشکل کشا مانتے ہو، جس بت کو تم اپنا الہ مانتے ہو، جس بت کو تم اپنی اولاد دینے والا مانتے ہو، جس بت کو تم رزق دینے والا مانتے ہو، یا ابتی لم تعبد، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، ما لا يسمع ولا يبصر، تم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہو جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، جس کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ اگر اس کے سر کے اوپر مکھی بیٹھ جائے وہ اس مکھی کو بھی بھگا نہ سکے، اگر اس کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے اور چھپ کر لے آ کر اس کھانے کو کھا لے، یا اپنے کھانے کو نہیں بچا سکتا،
मा ला यस्मा वला युबसिर, तुम किसके सामने अपनी पुकार रख रहे हो जो न तुम्हारी बात को सुन सकता है, वला युबसिर, न तुम्हारे हालात को देख सकता है, वला युगनी अन्का शैआ, और न तुम्हें दुनिया से बेनियाज कर सकता है, न वो तुम्हें रिज्क दे सकता है, और न तुम्हारे हाजतों को पूरा कर सकता है, वला युगनी अन्का शैआ, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तुम किस चीज की इबादत कर रहे हो। तौहीद को उसूल को मद्देनजर रखते हुए हजरत इब्राहिम ने पहली दावत यही रखी और आगे इरशाद फरमाया, या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्म मा लम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविया। कुरान करीम की दूसरी आयत, हजरत इब्राहिम ने अपने अब्बा जान से कहा, अब्बा जान आप जाहिल हो, आपके पास इल्म नहीं है, फत्तबिअनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी बात मान लो। अल्लाह ने मुझे वो इल्म दिया, अल्लाह ने मुझे नबूवत से सरफराज किया, नबूवत के ताज को मेरे सर पर लहराया, और अल्लाह ने तौहीद का दर्स देने के लिए मुझे आपके यहाँ पैदा फरमाया। ए अब्बा जान, या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्म, मेरे पास वो इल्म है, मा लम यातिका, जो आपके पास आपसे पहलू के पास आया था, फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविया। अब्बा जान मेरी बात को मान लो, कलमा पढ़ लो, सीधे राह को पालोगे, आपकी दुनिया भी महफूज रहेगी और अज़ाब कब्र से भी महफूज रहोगे। कुरान करीम की तीसरी आयत, या अबती ला ताबुदिश शैतान इन्नश शैतान कान लिर्रहमानि असिया। गोया कि मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ असालीब को मद्देनजर रखते हुए हजरत इब्राहिम ने अपने अब्बा जान को दावत दी, लेकिन अल्लाह जब किसी इंसान के अंदर और किसी इंसान को हिदायत नहीं देनी होती, किसी इंसान के मुकद्दर में हिदायत नहीं होती, तो सबसे पहले उसकी अकल को छीनता है, फिर वो राह रास्ते भटक जाता है। जिसके दिल के अंदर बुतों की मोहब्बत पैदा हो गई, अल्लाह के गैर की मोहब्बत पैदा हो गई, फिर उसके सामने तौहीद को बयान किया जाए तो उसके दिल के ऊपर असर नहीं पड़ता। मुख्तलिफ तरीकों से हजरत इब्राहिम ने मिसालें देकर समझाया, लेकिन अब्बा जान बाज न आया, लेकिन अपनी सरकशी और अपनी बदबख्ती पर उतर आया और यहाँ तक इरशाद फरमाया, इन्नी अखाफु अन यमस्सक। हजरत इब्राहिम ने अर्ज किया, अब्बा जान मुझे खौफ है कहीं आपको अल्लाह का अजाब न पकड़ ले, इससे पहले कि अल्लाह का अजाब आप पर नाजिल हो जाए, तौबा कर लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए। लेकिन बाप बाज न आया, जवाब दिया, क़ाला अराग़िबुन अंत अन आलिहती या इब्राहिम, क्या तो हमारे माबूदों से एराज़ करता है, क्या तो हमारे माबूदों को ठुकराता है? नहीं, अगर तू ऐसे ही रहा, अगर तो अपने कलमे के ऊपर डटा रहा, अपनी तबलीग के ऊपर डटा रहा, अपनी जिद के ऊपर अड़ा रहा, तो मैं तुझे क्या करूंगा, लइन लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे इस बस्ती से निकाल दूंगा, मैं तुझे रजम कर दूंगा, मैं तेरे ऊपर पत्थर बरसाऊंगा और पत्थरों के जरिए से तेरी मौत को अंजाम दे दूंगा। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौत के खौफ से न हटे, मौत के खौफ से पीछे न हटे, बल्कि अपने अब्बा जान से कहा, क़ाला सलामुन अलैक अस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। मैं ज्यादा इस वाक़या जितना कुरान करीम के अंदर तफसील से मज़कूर है इतना अर्ज नहीं करूंगा, मुख्तसरन अर्ज करूंगा वक्त की किल्लत की वजह से। हजरत इब्राहिम ने कहा, मुझे ये मंजूर है, मुझे बस्ती को छोड़ना मंजूर है, मुझे आपको भी छोड़ना मंजूर है, सलामुन अलैक। हजरत इब्राहिम ने सलाम किया और वहां से रवाना हो गए।